آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں وقت آنے پہ نام لوں گا، وہ وقت کب آئے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں، لانگ مارچ میں لاشیں گر سکتی ہیں، تو کب آئے گا؟ میں نے کون سی چیز غلط کی ہے اور میں نے کون سی چیز پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی؟ کون گرائے گا لاشیں؟ دشمن بھی گرا سکتے ہیں۔ دشمن پی ٹی آئی کا کون ہے اس وقت یا حکومت ملک کے دشمن ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایڈوانٹیج ہے، میری آپ کی لڑائی ہے، میری لڑائی کے اندر یہ فائدہ اٹھا لے، وہ فائدہ اٹھا لے، تیسرا فائدہ اٹھا لے، اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جب ایک چیز ٹیبل پہ یہاں تک آ گئی ہے تو پھر کیوں یہ واپس یوں ہو رہا ہے؟ کون سی چیز ٹیبل پہ قریب؟ ہر چیز ٹیبل پہ تھی، ہر چیز بھائی کیا تھا جو ہماری ڈیمانڈ تھی جائز، وہ تو بہت ٹیبل کے اتنے قریب تھی۔ اور میں چیئرمین صاحب کو بول رہا، ٹیبل کے دوسری طرف کون تھا؟ میں ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں ایک سوال، ٹیبل کے اس طرف حکومت وقت تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ کیونکہ دونوں سے تصادم ہے اس وقت۔ بہت سیدھی سی بات ہے، دیکھیں دو ادارے ہیں ہمارے پاس جن کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کی عزت بھی کی جاتی ہے، ان کی بات کو سیریسلی بھی لیا جاتا ہے۔ دو ادارے ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو نیچرلی اگر سپریم کورٹ نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگیں ہوئیں، میں بار بار چیئرمین صاحب کو کہتا رہا کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ یہ سالو 101 کریں گے، آپ جن کو بھیج رہے ہیں آربیٹریشن کے لیے تو وہ صاحب ہیں، وہ اپنا ریزیوم میں پہلے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے پا گئے تھے کیا؟ نہیں دیکھیں بہت قریب ہوتی نا معاملات طے پا گئے تھے۔ ان سے ہی کہا جا رہا تھا کہ آپ آئینی طور پہ ہمارے الیکشنز کے لیے آگے بات کریں کہ الیکشنز وقت سے پہلے کرا دیجئے۔ وہ ایک ریسپیکٹیبل ادارہ تھا، وہ سن رہا تھا۔ آپ انسانوں سے بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں نا، جنگیں بھی ٹیبل پہ فیصلہ کرتی ہیں۔ جب ہم اتنے قریب تھے تو کیا اچانک ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیں نا کیا ہوا؟ وہ دوسری طرف جو سانپ اور جو دو خاص ہیں ان کی ساری منورنگ ہے، ٹھیک ہے جی، ان منورنگ کے اندر بہت تباہی ہو چکی ہے ملک کی، اور آگے بہت تباہی ہونے جا رہی ہے۔ صاحب اس کو ذرا کنسٹرکٹ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان نے کہا کہ آپ آئینی طور پہ الیکشنز ہمیں کروا کے دیں یا الیکشنز کی طرف ماحول بنائیں، تو سامنے سے پازیٹیو جواب آیا تھا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ چیئرمین صاحب بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا رائٹ بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس دو ادارے ہیں، یہاں ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں، سپریم کورٹ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح آگے بیٹھے ٹیبلوں پہ ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی۔ تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی رسپیکٹ اثر رسوخ ہوتا ہے کہ وہ دو پارٹیوں کو کہتا ہے آپس میں یہ ہے 4 5 10 پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے اس کو کر لو۔ تو اگر یہ چیزیں ہو رہی تھی تو خراب کیوں کر رہا تھا؟ دیکھیں کہاں پرابلم شروع، لیکن میں کہہ رہا ہوں دوسری ایک جملہ صرف کہ دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہر آدمی پازیٹیو ہوتا ہے، کوئی آدمی تصادم کے ملک کو نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ یہ پریس کانفرنس میں کہا گیا نا ڈی جی آئی اس پہ ڈی جی آئی ایسا ہے کہ وہ فروٹفل ملاقات نہیں تھی، کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ نتیجے کے بعد نتیجہ نہیں ہوا، ایک دفعہ دو دفعہ میٹنگ میں تو نتیجہ نہیں آتا نا۔ آپ کبھی ڈیمانڈ 10 کر دیتے، کبھی آپ 8 کر دیتے، تو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو۔ لیکن یہ تو نہیں تھا کہ دروازے بنتے نہ ہم کسی انڈین آرمی سے مل رہے تھے یا وہ کوئی انڈین پولیٹیشین سے مل رہے تھے۔ دیکھیں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا تھا، سچویشن میں ایگریمنٹ کس طرح ہو رہی تھی۔ یہ ریزیومز اپنے دے رہے تھے جا کے جو آربیٹریشن کر رہے تھے سانپ، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی۔ یہ جو بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ہمیں وزیر اعظم کا بکواس ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کسی کو وزیر اعظم آفر نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ میں آپ کو اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو حلف کہنے کو تیار ہوں، آپ فوج سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ فوج سے پوچھیں، کسی نے کسی کو آفر نہیں کیا۔ نہیں یہ تو پھر آپ اسد عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شو پر آ کے کہا تھا۔ میں تو ابھی بہت ساری باتیں کروں گا شہزاد صاحب، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ دیکھیں مجھے میری بات سنیں، مجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ دیکھیں میں تو میرے لیے مجھے چیئرمین نے بھی سکھایا، میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوں، میں عمران خان صاحب کے ویژن کے تحت آئیڈیالوجی جو ہماری ڈے 1 تھی۔ آج جو پی ٹی آئی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر مجھے آج اللہ نے شاید میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میری ماں نہیں رہی ہے، اس کی دعائیں میرے باپ کی دعائیں کہ شاید مجھے وقت سے پہلے اس جگہ سے ہٹا دیا، حالات ایسے بن گئے کہ میں شاید اس کا حصہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ابھی ایسا کہوں، اب یہ جو جنرل سرفراز صاحب کی شہادت ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ تو میں آپ کو حلف پہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہت ایماندار اور بہت اچھا آدمی تھا، وہ گھر بھی گئے تھے ان کے، ٹھیک ہے، بہت اچھا آدمی تھا۔ پھر کس نے انسٹرکٹ کیا ٹرولز کو کہ ان کی بے حرمتی کی جائے؟ سوال ہے نا، یہ کون کرا رہا تھا؟ یہ ایگریویشن کون کرا رہا تھا؟ یہ ڈسٹنس کون پیدا کر رہا تھا؟ یہ آگ کون لگا رہا تھا اور ابھی بھی لگانا چاہ رہے ہیں؟